بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت کی 11 انواع مکمل ہو چکی ہیں، ترکیب بھی، اجرا بھی، مفہوم بھی اور ترجمہ بھی۔ آج کے سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12ویں نوع کو شروع کریں گے۔ پڑھیں حضرت 12ویں نوع کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی عشر افعال المدح والذم وهي اربعة: الاول نعم اصله نعم بفتح الفاء وكسر العين فكسرت الفاء اتباعا للعين ثم اسكنت العين للتخفيف فصار نعم، وهو فعل مدح وفاعله قد يكون اسم جنس معرفا باللام مثل نعم الرجل زيد، فالرجل مرفوع بأنه فاعل نعم، وزيد مخصوص بالمدح مرفوع بأنه مبتدأ، ونعم الرجل خبره مقدم عليه أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف، وهو الضمير تقديره نعم الرجل هو زيد، فيكون على التقدير الأول جملة واحدة وعلى التقدير الثاني جملتين. النوع الثانی عشر افعال المدح والذم۔ جی یہ مفرد ہے مرکب کی کیا تعریف ہے؟ کہ دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنایا گیا اور زیادہ معنی پر دلالت کرے۔ مرکب کی پھر کتنی قسمیں ہیں حضرت؟ دو۔ کون کون سی؟ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ آپ یہ بتائیے النوع الثانی عشر افعال المدح والذم، یہ مرکب مفید ہے مرکب غیر مفید ہے؟ مرکب مفید۔ مرکب مفید کی تعریف کرو۔ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ تام حاصل ہو۔ سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ اچھا یہ بتائیے مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام اور مرکب تام۔ جملہ اور کلام یا مرکب تام، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ اچھا یہ بتائیے النوع الثانی عشر افعال المدح والذم، یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ ہے؟ جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا بات جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ خبریہ ہے فعلیہ خبریہ ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جز اسم ہو۔ جس کی پہلی جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جز مسند الیہ ہوتی ہے، نحوی حضرات اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسری جز مسند ہوتی ہے نحوی حضرات اس کو جی النوع الثانی عشرہ، یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد مرکب۔ مرکب کی کیا تعریف ہے؟ بات کرنے والا بات کر کے مشہور، سننے والے کو فائدہ تام حاصل نہ ہو۔ جو دو یا زیادہ الفاظ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنایا گیا اور زیادہ معنی پر دلالت کرے۔ مرکب کی کتنی قسمیں حضرت؟ دو قسمیں۔ کون کون سی؟ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ جی بتائیے النوع الثانی عشرہ، یہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ مرکب غیر مفید ہے۔ غیر مفید کی کیا تعریف ہے؟ یہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش اور سننے والے کو فائدہ تام حاصل نہ ہو۔ سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل۔ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 14 قسمیں ہیں۔ 14 میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ موصوف اور صفت کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ موصوف اور صفت کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ حضرت النوع الثانی عشر افعال المدح والذم، النوع کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت ہے۔ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا ہے۔ مبتدا ہے۔ الثانیہ عشرہ، اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع۔ حالت اس کی رفیع پڑھتے ہو ثانیہ عشرہ، پھر الثانیہ عشر پڑھو۔ یہ مرکب بنائی ہے، مرکب بنائی کی دونوں میں فتح ہوتی ہے۔ یہ مرکب بنائی ہے اور مرکب بنائی کی دونوں جز مبنی بر فتح ہوتی ہیں۔ مرکب بنائی کی کل کتنی مثالیں ہیں؟ 9 مثالیں، 11 سے لے کر 19 تک کی عربی گنتی۔ اچھا الثانیہ عشرہ، اس کی حالت کون سی ہے؟ رفیع۔ رفیع حالت ہے۔ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مرفوعات 8 ہیں، جو بھی مرفوع ہوگا انہی 8 میں سے ہوگا، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر وغیرہ، حروف مشبہ بالفعل کا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، معاملہ مشبہ بالیس کا بڑے ہیں نا مرفوعات، جو بھی مرفوع ہوگا انہی 8 میں سے ہوگا، ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔
اگر ان کے علاوہ کوئی آپ کو مرفوع اسم نظر آ گیا ہے تو پھر پکی بات ہے وہ توابع کی 5 اقسام میں سے کوئی قسم بنے گی۔ الثانیہ عشرہ کی حالت رفعی ہے، تو بتاؤ رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ صفت ہے النوع کی۔ کس کی صفت ہے؟ حضرت صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 کون کون سی؟ صفت بحال ہی، صفت بحال متعلقی، یہ صفت بحال ہی ہے، صفت بحال متعلقی ہی ہے۔ صفت بحال ہی صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ افعال المدح والذم، جی حضرت افعال کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت 8 مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ خبر ہے۔ خبر ہے۔ مبتدا کون ہے؟ النوع الثانی المدحی، جی حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت مجرورات کل کتنے ہیں؟ 2 میں سے یہ کون سا مجرور ہے؟ مضاف الیہ۔ مجرورات 2 ہی ہے نا، حرف جار کا مجرور اور مضاف الیہ، یہ 2 مجرور ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا اسم آپ کو مجرور نظر اگر نظر آ جائے تو پھر وہ توابع کی 5 اقسام میں سے کوئی قسم بنے گی۔ اچھا حضرت یہ بتائیے المدحی یہ مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ مضاف الیہ۔ الذم، جی حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے، جری حالت ہے۔ مجرورات کتنے ہیں؟ 2 2 میں سے یہ کون سا مجرور ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر اب ہم کدھر جائیں گے؟ توابع کی طرف جائیں گے۔ توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 5 قسمیں۔ کون کون سی؟ صفت تاکید بدل عطف بحرف عطف بیان یہ کون سی قسم ہے 5 میں سے؟ عطف بحرف۔ کیا ہے؟ عطف بحرف عطف بحرف کی تعریف کیا ہے اسلامی بھائی؟ جو حرف عطف کے بعد مذکور اور نسبت میں دونوں مقصود بھی ہاں جی، جو حرف عطف کے بعد مذکور اور نسبت سے دونوں مقصود بے ذات ہوں۔ افعال المدح والذم، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ اچھا یہ بتائیے اب آپ بھائی، النوع اس کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا۔ الثانیہ عشرہ اس کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی؟ اعراب طبعی۔ اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی کے تابع ہو کر ہے۔ تو اس کا اعراب کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ النوع کے تابع۔ النوع کے تابع ہو کر آیا۔ النوع کو بنایا موصوف، الثانی عشرہ کو بنایا ہم نے صفت۔ تو موصوف صرف دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ افعال المدح والذم، حضرت افعال کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی؟ اعراب اصلی اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا۔ المدح اس کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے آئے۔ عامل کے آنے کی وجہ سے آئے۔ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 2۔ کون کون سی؟ عامل لفظی، عامل معنوی۔ اچھا آپ مجھے بتائیے افعال المدح میں المدح اس کا عامل جو ہے وہ لفظی ہے یا معنوی ہے؟ عامل لفظی ہے عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں مذکور عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 اونچی بول۔ 3 تین قسمیں ہیں۔ جی کون سی 3 قسمیں ہیں؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے المدح اس کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے؟ اسماء عاملہ میں سے اسماء عاملہ میں سے کون سا اسم ہے؟ مضاف۔ مضاف۔ افعال مضاف، یہ مضاف ہو رہا ہے تو مضاف مضاف الیہ کو کیا دیتا ہے جی؟ جر دیتا ہے۔ تو المدح اس کا اعراب کون سا ہو گیا؟ اعراب اصلی۔ الذم اس کا اعراب اصلی اعراب طبعی؟ اعراب طبعی۔ اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی کے تابع ہو کر ہے۔ تو بتائیے حضرت اس کا اعراب کس کے تابع ہو کر آیا؟ الذم کا مدحی کے المد کے تابع ہو کر آیا ہے کیونکہ وہ معطوف علیہ ہے، اور الذمی یہ کیا ہے؟ معطوف ہے، اور معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ النوع کا اعراب اس میں متمکن کی جو آپ نے اقسام پڑھی ہیں وجوہ اعراب کے لحاظ سے، ان اقسام میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم پہلی قسم کو کوئی نام ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ مفرد صحیح۔ النوع مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ صرفیوں کے نزدیک یہ معطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ معطل ہی ہے، اور کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ معطل ہے۔ پھر معطل کی 2 قسمیں، معطل بیا کر، معطل بدو حرف، معطل بصیر بھی ہے ایسے۔ تو یہ ان میں سے کیا معطل بیا کرف ہے۔ معطل بیا کرف کی پھر 3 قسمیں ہیں۔
معطل الفا عین اور لام، یہ معطل العین ہے۔ معطل العین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجوف کی دو قسمیں ہیں، واوی اور یائی، یہ اجوف واوی ہے۔ بہرحال نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے جی۔ افعال المدح والذم، افعال اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم ہے جی؟ تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف کسے کہتے ہیں جی؟ جمع مکسر منصرف جس کے واحد کی بنا سلامت نہ رہے اور منع صرف کے 9 اسماء میں سے 2 سب یہ ایک ایسا نہ پائے جائے جو 2 کے قائم مقام، جس کے واحد کی بنا سلامت نہ رہے اور منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر منصرف۔ تو یہ جمع مکسر ہے کیونکہ افعال یہ جمع ہے فعل کی، تو جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے۔ فعل کے اندر آپ دیکھ لیں پہلے فا ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے، اور افعال کے اندر آپ دیکھ لیں پہلے نمبر پہ حمزہ ہی آ گیا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور واحد کے اندر عین کے بعد لام تھا، ادھر عین کے بعد کیا آ گیا ہے؟ الف آ گیا، تو واحد کی بنا جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ افعال المدح والذم، اچھا حضرت المدح اس کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ الذم اس کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم مفرد منصرف جی صحیح۔ پہلی، دوسری، تیسری قسم کا اعراب لفظی آتا ہے، تقدیری اعراب لفظی، اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو، جو لفظوں میں ظاہر ہو۔ ایویں ہی ہے۔ ہاں جی۔ اچھا جی، پھر جی ان تینوں قسموں کا اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہوتا ہے یا اعراب بالحرف ہوتا ہے؟ اعراب الحرکت، اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو، یہ ان تینوں قسموں کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جار کسرہ لفظی کے جار کسرہ لفظی کے ساتھ۔ النوع الثانی عشر افعال المدح والذم، اختصار کے ساتھ یہاں تک اجرا ہو چکا ہے۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، جی یہ ضمیر کون سی حضرت؟ ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ مال رفع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ ضمیر مرفوع منفصل کون کون سی ہیں؟ انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن هو هما هم هي هما هن۔ ضمیر مرفوع منفصل کیا بنتی ہے ترکیب میں حضرت؟ اکثر طور پر مبتدا، اکثر طور پر مبتدا مبتدا بنتی ہے۔ ضمیر کی تعریف کرو جی۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظ یا معنی یا حکم ہو چکا، جس کا ذکر ہو چکا اس کو مرجع کہتے ہیں، اور جس کا ذکر ہو رہا اس کو ضمیر راجع یا عائد اس کہتے کو ہیں۔ ضمیر راجع یا عائد کہتے ہیں۔ حضرت آپ یہ بتائیے ہیا ضمیر جو ہے اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ افعال مد و ضم۔ جی اربعۃن، حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ خبر ہے۔ اچھا جی، ہیا اربعۃن، مبتدا اور خبر دونوں کا جو اعراب ہے اصلی ہے طبعی ہے؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ اس کا عامل کون ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں میں عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا، اصح قول کے مطابق۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ نِعْمَةٌ، حضرت الاول کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ اس کی خبر کون ہے؟ نعمہ اس کی خبر بنے گا۔ اصلوہ کیا پڑھو گے جی؟ آگے کیا ہے؟ نعیمہ۔ اصلوہ جی اصل کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے، مضاف پر تنوین کتنے اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی؟ 5 اسماء ہیں جن پر تنوین، مضاف پر تنوین، معرب باللام پر تنوین، مبنی پر تنوین نہیں آتی۔ چوتھا غیر منصرف پر تنوین، اور وہ اسم علم جو ابن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو اور اس ابن یا ابنتن کی دوسرے علم کی طرف اضافت ہو رہی ہو تو اس علم موصوف پر تنوین نہیں آتی، جیسے محمد ابن اسماعیل۔ تو اصل کے ساتھ آنے والی جو حضرت ضمیر ہے یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل، مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جر میں واقع ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ جی ضمیر مجرور متصل کون کون سی ہیں؟
لی لنا لک لکما لکم لک لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن. مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ دو جگہ. دو جگہوں پر، حرف جار کے ساتھ اور اسم کے ساتھ. حرف جار کے ساتھ آ جائے تو مجرور، اسم کے ساتھ آ جائے تو مضاف الیہ بنتی ہے. حضرت ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مزمل. افعال جی آپ بتا دیں. نعمہ. اس کا مرجع کون ہے؟ نعمہ. نعمہ کی اصل نعیمہ ہے. نعمہ کی اصل نعیمہ ہے. جی حضرت بفتح الفاء و کسر العین. جی الفا اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ فتحی کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اچھا فتحی کی آپ نے جو آگے اضافت کیا، اضافت کا قاعدہ کیا ہے؟ معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف. وکسر العین. العین کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ کسری کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ میری گل سن لیا کرو جناب. کسری کا عطف کس پر ہے؟ کس پر عطف ہے حضرت؟ جی فتح الفا. فتح الفا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف ہے، اور کسر العین یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ہے. جی حضرت یہ جو جار مجرور ہے بفتح الفا و کسر العین، یہ جو جار مجرور ہے یہ ظرف لغو ہے، مستقر ہے. مستقر ہے حضرت. کیا ہے یہ؟ ظرف مستقر ہے. تو کیا بنے گا ترکیب میں؟ حال بنے گا. کیا بنے گا؟ جی بفتح الفاء و کسر العین. فکسرت الفاء اتباعا للعین. جی حضرت الفا اس کی حالت کون سی ہے؟ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں. مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8. مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ نائب فاعل ہے. کس کا؟ کوسنت فعل مجہول کا. اتباعاً اس کی کون سی حالت ہے حضرت؟ نسبی. اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول لہو ہے. یہ مفعول لہو ہے، کوسرت فعل مجہول کا. اچھا مفعول لہو کی تعریف کرو حضرت. جو ماقبل فعل کی علت بنے. جو ماقبل فعل کی علت بنے. فکسرت الفاء اتباعا للعین. العین کی کون سی حالت ہے حضرت؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ شین میں لام جارا ہے. یہ جار میں جو ظرف لغو ہے مستقر ہے. ظرف لغو. ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور اس ہو. کا متعلق کون ہے؟ اتباع. اتباعاً. کون ہے؟ جار مجرور کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں جی؟ 7 میں سے کسی ایک کے. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفسیر، صفت مشبہ، مصدر اور اسم منصوب. اتباعاً ان 7 میں سے کون سی چیز ہے جی؟ مصدر. صیغہ اسم مصدر ہے. کس باب کا؟ باب افتعال کا. باب افتعال کی علامت کیا ہے جی؟ فا اور عین کلمہ کے درمیان تا زیادہ ہوگی. فا اور عین کلمہ کے درمیان تا زائدہ ہوگی. افتعال کا مصدر کس وزن پر آتا ہے؟ افتعال. افتعال کے وزن پر ہی آتا ہے. باب افتعال کا مصدر افتعال کے وزن پر آتا ہے. تو اتباع یہ مصدر ہے باب افتعال کا. اتباع یتبع اتباعا فهو متبع متبوع یتبع اتباعا فذاک اتباعا یہ مصدر ہے باب افتعال کا. چلیں آگے. فکسرت الفاء اتباعا للعین ثم اسکنت العین للتخفیف. جی حضرت یہ العین کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ نائب ہے اس کے نطف مجہول. اس کی نت فعل کون سا سیگا ہے؟ سیغہ واحد مؤنث کا فعل ماضی مطلق منصوب مجہول ثلاثی مضیف فی غیر محقبر بائی بے حمزہ وصل صحیح اسباب افعال. صحیح اسباب افعال. اچھا آپ نے کہا سیگا واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے. واحد مؤنث غائب فعل ماضی کی علامت ہے آخر میں تا ساکن ہوتی ہے. آخر میں تا ساکن. میں تو دیکھ رہا ہوں اس کی نہ تل عین پڑھ رہے ہو، تا تو ساکن نہیں ہے. سیگا بتا رہے ہو واحد مؤنث غائب کا، اس کی تا تو ساکن ہوتی ہے. تو یہ تو ساکن ہی، یہ تو متحرک ہے. 2 ساکن اکٹھے ہوئے. پہلے ساکن کون سے 2 ساکن ادھر اکٹھے ہو گئے تھے؟ لام اور تا. اچھی بول. پہلے لام ہے یا تا ہے؟ تا اور لام. جی تا اور لام یہ کیسے اکٹھے ہو گئے بھائی؟ اس کی نت العین ہے نا، تو حمزہ وصلی درمیانے کلام میں گر گیا. اب تا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، اور 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا ثقیل ہے. تو کیا کیا جی؟ قاعدہ یہ ساکن اذا حرک ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کسرہ کی دی جاتی ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے حرکت فتح اور ضمہ کی بھی. تو یہاں پر حرکت کسرہ کی دے دی تو تا پر آ گیا کسرہ. ہے یہ ساکن ہی،
یہ جو کسرہ ہے یہ تو عارضہ کی وجہ سے ہے کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو رہے تھے، وہ حمزہ وصلی تھا درمیان کلام میں اسکنت العین للتخفیف. جی حضرت تخفیف کون سا سیگا ہے آپ بتائیں بھی اسلامی بھائی. سیگا اسم مصدر ثلاثی میں فعل میں اکبر بائی بے سمجھ لگن دیتا کرو جناب. سیگا اسم مصدر ثلاثی مضاف فعل میں اکبر بائی بے مضاف ثلاثی اسباب تفعیل مضاعف ثلاثی اسباب. التخفیف کی حالت کون سی ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ شرم لام جا رہا ہے، اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مرہ باللام ہے، معرب باللام ہے. اور جس کلمہ پر الف لام آ جائے پھر تنوین نہیں نہ آتی، یا الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی. اچھا یہ جار مجرور جو ہے ظرف لغو میں مستقر ہیں. ظرف لغو میں ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو. اس کا متعلق کون ہے؟ اس کی نت اس کی نت فعل مجہول ہے. فصار نعمہ. حضرت نعمہ کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت کیوں ہے؟ سارا کی خبر، سارا کی تو سارا کا پھر اسم کون ہے حضرت؟ اس کا مرجع کون ہے؟ نعیمہ. پس وہ نعیمہ نعمہ ہو گیا تو سارا کی جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ نعیمہ ہے. وَهُوَ فعل مدح. جی پھر وہی ضمیر آ گئی ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ مبتدا ہے، تو اس کی خبر کون ہے؟ فعل مدح. فعل. اور یہ جو آپ معاہدہ پڑھتے ہو کہ معرفہ سے پہلے ناکرہ، جو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو ناکرہ کی اضافت بھی ناکرہ کی طرف ہوتی ہے. بھائی آپ نے پڑھا ہے نا اضافت کی دو قسمیں ہیں، قسمیں اضافت لفظیہ اور اضافت. تو اضافت معنویہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، یہ کبھی تعریف مضاف کا فائدہ دیتی ہے اور کبھی تخصیص مضاف کا فائدہ دیتی ہے. تخصیص مضاف کا فائدہ کب دیتی ہے؟ جب مضاف الیہ ناکرہ ہو. جب مضاف الیہ ناکرہ ہو تو پتہ چلا ناکرہ کی اضافت جو ہے وہ ناکرہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور ناکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف بھی، لیکن جو مضاف ہوگا وہ ناکرہ ہی ہوگا، وہ معرفہ نہیں ہوگا. جو مضاف ہوگا نا وہ کیا ہوگا؟ وہ ناکرہ ہوگا، وہ معرفہ نہیں ہوگا اضافت معنویہ کے اندر. بات کی سمجھ آ گئی؟ ہاں تو یہاں پر ناکرہ کی اضافت ناکرہ کی طرف ہو رہی ہے. وَهُوَ فعل مدح. جی مدح اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ فعل کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفع حالت کیوں ہے؟ مبتدا کون ہے؟ ضمیر. یہ جملہ جو ہے مبتدا خبر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ پہلی جز کیا ہے؟ اسم ہے. وَهُوَ فعل مدح. آگے کیا عبارت ہے؟ وَفَاعِلُهُ قَدْ يَكُونُ اسم جنس معرفا باللام. جی حضرت فاعلُهُ. حضرت فاعل کی کون سی حالت ہے؟ رفی، رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے، اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف، مضاف ہے. یہ جو ضمیر ساتھ آ رہی ہے فاعل کے ساتھ، یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جر میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. محل جر میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اچھا یہ ضمیر ظاہر ہے، ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے. تو بتاؤ یہ ضمیر کا مرجع کون ہے حضرت؟ بول دے اس کا مرجع کون ہے؟ بحث کس کی چل رہی ہے؟ تو مرجع کون ہے؟ نعمہ اس کا مرجع ہے. فاعل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا ہے. تو اس کی خبر کون ہے؟ قد يكون اسم جنس معرفا. قد یکون اسم جنس معرفا باللام. یہ کیا بنے گا؟ اس کی خبر بنے گا. قد یکون. جی حضرت یکون کی کون سی حالت ہے؟ رفی حالت ہے، اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ نواسب جوازم سے خالی یہ ہے. فعل مضارع نواسب جوازم سے خالی ہے، اور جب فعل مضارع نواسب جوازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور عامل معنوی دو ہی پڑھے نا، ابتدا اور فعل مضارع کا نواسب جوازم سے خالی ہونا. تو یہ فعل مضارع نواسب جوازم سے خالی ہے تو اس کی حالت کون سی ہوگی؟ رفعی حالت ہوگی. فعل مضارع پر بحث کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ دو طرح سے ہوتی ہے، اعراب کے لحاظ سے اور فاعل کے لحاظ سے. اعراب کے لحاظ سے بحث اب ہم کر رہے ہیں، پہلے تو اعراب کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں. جی تو حالت اس کی کون سی بنی تھی؟ رفعی حالت ہے کیونکہ نواسب جوازم سے. اچھا وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد اسماء بارزہ مانون اناث مانون تاکید.
دوسری قسم کون سی ہے؟ مفرد معطل واوی و یائی. تیسری قسم؟ مفرد معطل الفی. چوتھی قسم؟ فعل مضارع صحیح اچھی بول. فعل مضارع صحیح یا معطل با ضمائر بارزہ. فعل مضارع صحیح یا معطل با ضمائر بارزہ. جی حضرت بتائیے قد یکونو کا اعراب چار قسموں میں سے کون سی قسم والا ہے؟ پہلے قسم فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ. فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید. قد یکونو یہ فعل مضارع صحیح تو نہیں ہے، یہ تو معطل ہے حضرت. ناوے کے نزدیک صحیح ہے. ناویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، کیونکہ ناویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت، تو اس کے آخر میں تو نون آ رہا ہے، تو یہ ناویوں کے نزدیک صحیح ہے، اور صرفیوں کے نزدیک یہ معطل ہے. صرفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ یہ معطل ہے. اچھا جی، فعل مضارع یہ صحیح بھی ہے، فعل مضارع صحیح بھی ہے اور ضمیر بارز سے خالی بھی ہے. مضارع کے 5 صیغے ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں، وہ 5 جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے. ان 5 میں سے 2 میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے، اور 3 میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے. واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. اور قد یکونو جو ہے یہ نون تاکید سے بھی خالی ہے اور جمع مؤنث کے نون سے بھی. اب اس کا اعراب آئے گا پہلی قسم والا. پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے حضرت؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ. رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ. اس کی حالت کون سی ہے؟ رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا ہے. یہ تھی اعراب کے لحاظ سے گفتگو. کلام عرب میں کتنی چیزیں مورب ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں مورب ہوتی ہیں کلام عرب میں. اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو اور اس کا عامل بھی ساتھ ہو، اور فعل مضارع جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے خالی ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ مورب ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں کلام عرب میں مورب ہوتی ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. چلو بھی اب بات کرتے ہیں اعراب کے لحاظ سے. تو فاعل کے لحاظ سے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ ہم صیغوں کی تقسیم کرتے ہیں، 2 کو ایک طرف کرتے ہیں، 12 کو ایک طرف کرتے ہیں. تو بھائی قد یکونو بتاؤ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے. 2 میں سے. 2 سے مراد کون سے صیغے ہیں؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث. واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. خواہ ماضی ہوں خواہ مضارع ہوں، ان 2 کو کریں گے ایک طرف. بقیہ 12 جو ہے ان کو کریں گے بقیہ 12 جو ہے ان کا فاعل تلاش کرنے کی کوئی حاجت نہیں. بقیہ 12 جو ہے ماضی کے اندر دیکھو تو بقیہ جو 12 ہیں ان میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور وہ کیا بنے گی؟ فاعل بنے گی. میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا. اور ضمیر جو ہوتی ہے ضمیر خواہ وہ بارز ہو خواہ وہ مستتر ہو، پھر مستتر جائز الاستتار ہو یا وہ کیا بنتی ہے ترکیب میں؟ فاعل بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ فاعل بنتی ہے. تو ماضی کے 12 کے اندر تو ضمیر بارز ہوتی ہے، مضارع کے اندر 5 نکال دو جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے، جن کے آخر میں ان 5 کو نکالو. بقیہ جو 9 بچے ہیں ان میں بھی ضمیر بارز ہوتی ہے، اور 5 کے اندر پھر 2 کو نکالو، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث. بقیہ جو 3 بچے ہیں واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم، ان میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے، یہ فاعل بنتی ہے. تو 2 کا فاعل تلاش کرنا پڑتا، بقیہ 12 کا فاعل تلاش نہیں کرنا پڑتا. تو طریقہ کار کیا جی؟ ہم دیکھیں گے یہ ابتدائے کلام میں ہے یا تو بتا جی قد یکونو یہ درمیانے کلام میں، یہ ابتدائے کلام میں؟ درمیانے کلام میں. درمیانے کلام میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 2 صیغے ہیں، یا تو مبتدا کی خبر یا موصول کا صلہ یا موصوف کی صفت یا ذوالحال کا حال یا معطوف علیہ کا معطوف وغیرہ بن رہے ہوں، اس وقت یہ درمیانے کلام میں ہوتے ہیں اور ان کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر آتا ہے. کچھ دن توجہ کی تھی تو کچھ توجہ ہی نہیں کی تھی. پھر فاعل کیا آتا ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط میں نے آپ کو ساتھ پڑھا دی تھی. شرط یہ ہے کہ پیچھے کوئی ضمیر مبتدا موصول وغیرہ کی طرف نہ لوٹ رہی ہو. اگر لوٹ رہی ہوگی تو پھر فاعل جو ہے وہ کیا آ جائے گا؟ ظاہر آ جائے گا. ادھر آپ دیکھو جی قد یکون اسم جنس، یہ درمیانے کلام میں ہے، یہ ابتدائے کلام میں ہے؟ درمیانے کلام میں. کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ خبر بن رہا ہے. تو آپ دیکھو بھی پیچھے مبتدا کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ نہیں لوٹ رہی. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا فاعل جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ ضمیر نکلے گا. کون سی ضمیر ہے جی؟ ہوا ضمیر ہے. ہوا ضمیر نکال دو بھائی، ہیا نکال لو آپ. صیغہ مذکر کا ہے تو ضمیر بھی مذکر کی نکلے گی. صیغہ مذکر کا ہے تو ضمیر بھی مذکر کی نکلے گی.
اور سیغہ غائب کیا ہے تو ضمیر بھی غائب کی نکلے گی. تو ضمیر نکالیں گے ہوا، اس کا مرجع کون بنے گا؟ فاعلہ. یہ مبتدا جو ہے آپ نے پڑھ رکھا نا، مبتدا کی خبر جملہ ہو تو جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. تو ادھر عائد کون سا ہے؟ وہ ہوا ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. قد یکون اسم جنس معرفان باللام. اچھا جی، اسم جنس، جنس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں جری حالت ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ اسم اسما کی کون سی حالت ہے؟ نسبی. اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ پہلا کس خبر ہے؟ یہ فعل ناقص کی خبر ہے. معرفان باللام، حضرت معرفان اے کیوں منصوب ہے؟ صفت یہ صفت ہے کس کی؟ اسم جنس. اسم جنسن کی. اور باللامی، اللام دی کیڑی حالت ہے؟ جری. جری حالت. کیوں جناب؟ شروع میں با جا رہا ہے. شروع میں با جا رہا ہے. یہ جار میں ظرف لاغو ہے، مستقر ہے، ظرف لاغو. ظرف لاغو ہے. تو یہ کس کے متعلق کرو گے؟ معرفان کے. اچھا، آپ پر اعتراض کر رہا ہوں بھائی، توجہ سے جواب دینا. اسما مضاف ہے، جنسن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر بنیں گے موصوف. معرف باللام جو ہے یہ بنے گی صفت. یہ کیا بنے گی؟ موصوف اور صفت میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک آپ نے یہ بھی پڑھی ہے تعریف و تنکیر میں سے ایک، یعنی موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی، موصوف ناکرہ تو صفت بھی. تو اسم جو ہے یہ تو اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے اور معرفن یہ ناکرہ ہے. ادھر تو مطابقت ہی نہیں ہے. جواب دیں جی. اسم جنسن اگرچہ یہ اضافت معنویہ ہے، اگرچہ یہ لیکن یہاں پر اضافت معنویہ نے تعریف مضاف کا فائدہ نہیں دیا. تعریف مضاف کا فائدہ اس وقت دینا تھا جب مضاف الیہ معرفہ ہوتا. یہاں تو مضاف الیہ معرفہ نہیں ہے، لہذا مطابقت پوری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اسم جنسن معرفن، اسم جنس معرفن باللام. جی ہو گئی ترکیب. آگے چلیں جی. مثلو نعم الرجل زیدن. جی حضرت الرجل، اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ فعال نعمہ کا. تو زیدن یہ کیوں مرفوع پڑھ دیا؟ مخصوص بالمد. یہ مخصوص بالمد ہے. کیا ہے بھائی؟ آپ نے پڑھا ہے نا فعل مد و ضم کے بعد دو اسموں کا ہونا ضروری ہے. کتنے اسما کا؟ دو کا ہونا ضروری ہے. ایک فاعل بنتا ہے، دوسرا مخصوص بالمد ہے یا مخصوص بالضم بنتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ نیما اور نیما بے ساسا، نیما حبذا بے ساسا، نیما کے بعد آنے والا جو ہوتا ہے وہ مخصوص بالمدہ ہوتا ہے، بے ساسا کے بعد آنے والا مخصوص بالضم ہوتا ہے. ایک تو فاعل بن گیا نا، تو فاعل کے بعد مخصوص نے آنا ہے، یا مخصوص بالمد ہوگا یا مخصوص بالضم ہوگا. فالرجل مرفوع. جی حضرت الرجل کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. کیوں ہے؟ مبتدا ہے. اس کی خبر کون ہے؟ قبلہ. مرفوع. الرجل کو بنایا مبتدا، مرفوع کو بنایا خبر. قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معرفہ کے مضاف ناکرہ خبر، ناکرہ کو خبر بناتے ہیں. بِأَنَّهُ فَاعِلُ نِعْمَةٍ. جی حضرت اس نعمہ کی کون سی حالت ہے؟ اب بول یار جلدی کر. جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ فاعل کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت ہے. اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ رکنا مشبہ بالفعل. انا کا، انا کی خبر ہے. تو پھر اسم کون ہے؟ وہ ضمیر اس کا ضمیر. یہ ضمیر کون سی ہے؟ منصوب متصل. منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل نصب میں واقع اور آپ نامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جلدی بول. الرجل. الرجل ہے. اس کا مرجع کون ہے؟ الرجل ہے. وزید مخصوص بالمدح. جی بالمدح یہ جار میں ظرف لاغو ہے، مستقر ہے. ظرف لاغو ہے. کس کے متعلق کرو گے؟ مخصوص. مخصوصاً کو مرفوع کیوں پڑھا ہے؟ یہ خبر ہے. کس کی؟ زید مخصوص اب تک سامنے سے کیا ہے حضرت؟ کیا ہے اب تک سامنے سے؟ ثلاثی ہے. مضاعف ثلاثی. مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاور آئیں گے آئین اللہ یا فاور لام کرنے کا کارن دوار صحیح کی اس کے جی. شاش اقسام میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. اور سے اقسام میں سے کیا ہے؟ اسم. سے اقسام کسے کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف. شاش اقسام کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. ہفت اقسام کسے کہتے ہیں؟ صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محموز و وجوہ.
زید مخصوص بالمدح مرفوع. جی حضرت یہ مرفوع کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا ہے. یہ مبتدا نہیں ہے، ناکرہ مبتدا نہیں بنتا. ہاں تخصیص پائیے تو پھر مبتدا بن جائے گا. وہ وجوہ تخصیص آپ ہدایت الناس میں پڑھو گے. یہ خبر ثانی ہے. یہ کیا ہے؟ جس کی زید دی. اور ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں، ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں. سمجھائی گل کہ نہیں؟ ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں اور ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں. یہ خبر ثانی ہے. مرفوع بأنہ مبتدا ان. جی مبتدا ان کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. کیوں ہے؟ انہ کی خبر ہے. تو پھر اسم کون ہے؟ ضمیر. اچھا یہ بتائیے انہ مبتدا ان یہ جملہ محلاً مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ کیوں مجرور ہے؟ شروع میں با جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے بھی انہ یہ جو ضمیر منصوب متصل ہے اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جی حضرت ضمیر کا مرجع کون ہے؟ زید ہے. نعم الرجل خبرہ مقدم علیہ. بتا سکتے ہو نعم الرجل یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ یہ معطوف یہ مبتدا بناؤ. اس کو کیا بناؤ گے؟ مبتدا. اس کی خبر کون ہے؟ خبرہ. یہ اس کی کیا ہے؟ اور مقدم علیہ یہ مقدم کیوں مرفوع ہے؟ یہ خبر ثانی ہے. یہ کیا ہے؟ خبر ثانی ہے. نعم الرجل اس کی خبر ہے. کس کی خبر ہے جی؟ اے ضمیر دا مرجع کون ہے؟ خبر کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل کا مرجع کون ہے؟ زید ہے میرے بھائی. کون ہے؟ زید. نعم الرجل زید کی خبر ہے، مقدم علیہ زید پر مقدم ہے. علی جارہ ضمیر مجرور متصل. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس کا مرجع بھی زید ہے. اس کا مرجع بھی زید ہے. نعم الرجل خبرہ مقدم علیہ او مرفوع. یہ او حرف عطف آ گیا کہ نہیں؟ تو پتہ چلا وہ مرفوع کا کہیں عطف پڑھ رہا ہے. کس پر عطف پڑھ رہا ہے جی؟ مبتدا پر نہیں ہے، پچھلے مرفوع پر ہے. مخصوص بالمدح مرفوع. یہ نظر آ رہا ہے مرفوع. اس مرفوع پر یہ آگے والے مرفوع کا عطف او مرفوع بانہ خبر مبتدا محذوف. جی حضرت اس محذوف کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ صفت خبر مبتدا. کس کی صفت ہے؟ مبتدا کی. مبتدا ان کو موصوف بنایا، محذوف کو بنایا. صفت قانون کیا ہے؟ جہاد و نکی کا اتحاد ہے. پہلے موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. مبتدا ان کی کون سی حالت ہے حضرت؟ جری. جری حالت. کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ خبر مضاف. خبر کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. اس کی رفیع حالت. کیوں ہے؟ انہ کی خبر ہے. انا کا اسم کون ہے؟ وہ ضمیر. ضمیر. انا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو اسم کون ہے؟ وہ ضمیر. اور خبر کون ہے؟ خبر. خبر مبتدا محذوف. یہ خبر ہے ساری مل کر. وَهُوَ الضَّمِيرُ. جی اس ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. کیوں ہے؟ خبر ہے. ہوا ضمیر. ہوا ضمیر پوچھے، الضمیر نہیں پوچھا میں نے. آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ مبتدا. خبر کون ہے؟ الضمیر. الضمیر اس کی خبر ہے. جی ہوا ضمیر جو ہے اس ضمیر کا مرجع کون ہے بتا سکتے ہو؟ آپ پیچھے کھڑے نا مبتدا محذوف. یہ مبتدا محذوف ہے ضمیر اور وہ مبتدا محذوف ضمیر ہے. جی حضرت آگے بھی پڑھی عبارت. تقدیرہ نعم الرجل ہوا زید. جی تقدیر کی کون سی حالت ہے حضرت؟ رفیع حالت. کیوں ہے؟ خبر ہے، مبتدا ہے. اس پر تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ مضاف ہے. مضاف الیہ کون ہے؟ وہ ضمیر یہ ضمیر کون سی ہے؟ مجرور متصل. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نعم الرجل زید. ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نعم الرجل زید. نعم الرجل زید کی تقدیر یا کی اصل نعم الرجل ہوا زید ہے. ترجمہ میں نے کون سا کیا؟ مرکب مفید کا. مرکب مفید کے ترجمہ میں ہے یا نہیں کا لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو نعم الرجل ہوا زید یہ کیا بن رہا ترکیب میں؟ یہ خبر بن رہا. بولو تقدیرہ کیا بنے گا؟ اور نعم الرجل ہوا زید یہ کیا بن جائے گا؟ فیکون علی التقدیر الاول جملۃ واحدہ.
جی حضرت یکونو کی کون سی حالت ہے؟ رفی اس کی رفی حالت کیوں ہے؟ واسطن خالی خالی ہے. اس کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد اسماء بعض من ہاں. الناس من اس کا اسم کون ہے اور خبر کون ہے؟ هو زميل اس کا اسم ہے جملہ واحدۃ نصف یہ اس کی خبر ہے. افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں حضرت؟ اپنے اسم کو اور خبر کو نسب دیتے ہیں. الگ تقدیر الاول، الاول کی کون سی حالت ہے؟ جری جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے موصوف کون ہے؟ التقدیر۔ التقدیر کی کون سی حالت ہے؟ جری۔ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں اعلیٰ یہ جار مجرور ظرف لغو میں مستقر ہیں. ظرف لغو ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق بعد میں مذکور ہو. اس کا متعلق کون ہے؟ یکون یکون. اچھا التقدیر کو بنایا موصوف، الاول کو بنایا صفت. قانون کیا حضرت؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. جملتان واحدتان، یہ واحدہ کیوں منصوب ہے حضرت؟ صفت ہے کس کی؟ جملہ تاندی جملہ تن کو کیوں منصوب پڑا ہے؟ خبر ہے کس کی خبر ہے؟ جلدی بول. کس کی فعل ناقص کون سا ادھر؟ یکون جملہ تن کو موصوف بنایا، واحدہ تن کو صفت بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جہاں دو ناکرے اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنا پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. پہلے کو موصوف وعلی التقدیر الثانی. جی حضرت یہ الا سے پہلے جو واو ہے، یہ واو کون سی ہے؟ وہ عاطفہ تو بتا علی التقدیر الثانی کا عطف کس پر ہے؟ الگ تقدیر الاول. سمجھ آ گئی؟ علی التقدیر الاول جار مجرور کا عطف ہے، جار مجرور پر ڈالتے ہیں. علی التقدیر الثانی. اچھا جی الثانی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. بول دے تک رکن دی. التقدیر موصوف کی صفت ہے. التقدیر کو بنایا موصوف، الثانی کو بنایا صفت. قانون کیا حضرت؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت دوسرے بناتے کو صفت بناتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے الثانی کی حالت آپ کہہ رہے ہو جری ہے لیکن جار نظر نہیں آ رہا. ہیں. جہاں تقدیری ہے. جار تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ 15ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں منقوص. اس میں منقوص. اس کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جار کسرہ تقدیری کے ساتھ. ہاں جی تو اس کی حالت جری ہے. جار کیسے ہے؟ جار کسرہ تقدیری کے ساتھ آیا ہے. جملتین. جی عزیر بھائی جملتین کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے. کس پر عطف ہے؟ جملۃ واحد. جملتان واحدہ. یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ خبر ہے فعل ناقص کی. فعل ناقص کا اسم کون ہے؟ ہوا ضمیر اس کا ہوا ضمیر ہے. اچھا جی وقد یکون فاعلہ. یہاں تک پڑھی تھی عبارت. اب آگے کوئی اور پڑھے بھی عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد يكون فاعله اسما مضافا الى المعرف باللام نحو نعم صاحب الفرس زاد. وقد يكون ضميرا مستترا مميزا بنكرة منصوبة